پلیز نبھاؤ خاں گوپانگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبھاؤ خاں گوپانگ۔ سب سے پہلے التماس ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مسلم امت دعا کرے کہ غزہ فلسطین کی اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد فرمائے، وہ ظلم و بربریت کے شکار ہیں۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست، پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور 6 ججوں کے خط پر جو کیا اس وقت جو ہے نا تیسرا چوتھا روز ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں جی 25 مارچ کو 6 ججوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کہ جی بھی ہمیں خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں ہراساں کرتے ہیں، ہم سے مرضی کے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ یہ تو عیاں ہو چکا ہے، بار بار دہرانا اس بات کی، یعنی کہ سنگین نتائج کے الزامات لگا کر وہ خط ان کو دیا۔ اور انہوں نے سابقہ خط جو انہوں نے اپنے جسٹس عامر فاروق اور عمر طیب بندیال کو بھیجے تھے، وہ بھی ساتھ لف کر کے بھیجے۔ تو بات یہ بھی ایک عوام میں ہے، مطلب ہو رہی ہے کہ خط آؤٹ کیسے ہوا، لیک کیسے ہوا۔ تو خط اسلام آباد سے لیک نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کے جرنلسٹ جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کے مطابق کہ بھی سپریم کورٹ میں کیونکہ بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بہت بڑے آفیسز ہوتے ہیں، رجسٹرار کے پاس جانا آنا، کلریکل سٹاف زیادہ ہوتا ہے، کہیں سے بھی لیک ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہے بھی ان کا بیان تو پھر لیک ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے منظر عام پر تو وہ انہوں نے آنا ہی تھا جب انہوں نے خط لکھ دیا۔ تو خیر خط کے بعد جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے بردباری کے ساتھ ان کو جو ہے نا 28 مارچ کو بلایا، لیکن اس سے ایک دن قبل انہوں نے فل کورٹ بینچ کا اجلاس کی طلب کیا، اپنا جو ہے نا ججز صاحبان کا، ان کے ساتھ مشاورت کی کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے۔ پہلے دن یہ ہوا کہ جی ان کو بلا کر آپ فردن سنیں۔ تو 28 مارچ کو افطاری کے بعد جو ہے نا قاضی فیض عیسیٰ کے گھر پر یہ 6 جج وہاں گئے اور فردن ایک کو ان کے اوپر جو انہوں نے اور اپنے ظلم کی داستان تھی یا جو بیانات تھے وہ انہوں نے اپنے سنوائے۔ تو انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگنے دیں گے، عدلیہ کی آزادی پر تمام تحفظات دور کریں گے، عدلیہ کی آزادی پر جو بھی مطلب حملہ کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یقین دہانی کے بعد وہ چلے۔ دوسرے دن جو ہے نا پھر فل کورٹ بینچ کا جو اجلاس ہوا، اس میں یہ طے پایا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا جو ہے نا کیونکہ یہ حکومتی اداروں پر الزام عائد ہے، لہٰذا آپ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو جو ہے نا ملاقات کے لیے بلوائیں اور وہ آئیں، وزیر قانون بھی ساتھ ہو، اور اس کے بعد لائحہ مدار ہوگا۔ پھر میٹنگ ہوئی، میاں شہباز شریف وہاں پر پہنچے 2 بجے کے قریب اور 4 بجے 4:30 بجے تک 2.5 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی۔ تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم اور اعظم نذیر طارڑ وزیر قانون اور جسٹس منصور اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سمیت رجسٹرار اٹارنی جنرل یعنی کہ 5-6 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہاں کافی دیر کی یہ خط کے بارے میں خط کا اعلامیہ متن پڑھنے کے بعد اور ان تمام ججوں کا جائزہ لینے کے بعد ان کی سابقہ اور موجودہ جو حیت تھی اور روٹین تھی ان کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی کل یہ معاملہ وفاقی کابینہ ایوان میں، پارلیمنٹ ایوان میں رکھا جائے گا، اور وہاں سے جو ہے نا جو قانون بنے گا، کیونکہ انکوائری کمیشن ایکٹ جو ہے 2017 اس کے تحت یک رکنی ریٹائر جج پر جو ہے نا وہ بنایا جائے گا، اور وفاقی کابینہ صرف یہ بتائے کہ بھی 3-4 ججوں میں سے کونس جج کو وہ ہے نا اس کمیشن کا انچارج مقرر کیا جائے، اور ٹوٹی ادارے ہوں گے تو ان کو حکومت سزا دے گی، جو عدلیہ پر جو مس کنڈکٹ لگے گا تو عدلیہ ان کو سزا دے گی۔ خیر بات آگے ہوئی تو اس پر پی ٹی آئی کے جو قیدین کل 11-12 لوگ گئے تھے عمران خان سے ملنے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں،
حاضر سروس فل کاؤنٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کی تائید اعزاز احسن اور سینئر صحافی نے بھی کی ہے کہ جی حاضر سروس 13 ججز جو بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں وہ تمام طور جو ہے نا وہ دیکھیں، کیونکہ ایک حساس معاملہ ہے، سیریس معاملہ ہے قومی اداروں پر اور ملک کی بقا کے لیے اور عدلیہ کی آزادی پر، تو اس کے لیے نا آپ وہاں پر ہی یہ کریں۔ تو پی ٹی آئی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اتوار والے روز پشاور میں قیدی نمبر 804 کی رہائی اور آزادی انصاف آزادی عدلیہ کے بارے میں ایک ریلی نکالی جائے گی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر یہ بات کریں گے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے نا وہ اس پر کوئی قدغن نہ لگایا جائے۔ تو خیر اس بات جو ہے نا کوئی کافی معاملات یہ ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کہا کہ یک رکنی جو بینچ ہے اور وہ ریٹائر اس کی کوئی حیت نہیں ہوتی، ہم نے اپنے وکلاء سے مشاورت کر لی ہے اس کی، کیونکہ ایک ریٹائر جج کے پاس اتنے وہ اس کو بے شک اختیارات دے دیں گے، ٹی آرز دے دیں گے، پاورفل انکوائری کمیشن ہوگا، لیکن ریٹائر جج اور حاضر سروس جج میں فرق ہوتا ہے، اور یک رکنی بینچ اور فل کورٹ بینچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا 13 حاضر سروس ججز جو ہے نا وہ اس معاملے کو جوڈیشل انکوائری کمیٹی بنائیں، جو کمیشن انکوائری کمیٹی بنائیں، جس طریقے سے بنائیں ان ججوں کو انصاف ملے، اور جو بھی جج مس کنڈکٹ جو حامی ہو اس کے اوپر جو ہے نا سزا ملنی چاہیے ان کے اوپر، کیونکہ حکومت کی رائے تو وہی ہے کہ ایک ریٹائر جج یک رکنی بینچ اس کی سماعت کرے، لیکن پی ٹی آئی اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر اپنے اندر انتشار امریکہ میں بیٹھ کر ایسی ویلیوشن کر رہے ہیں، تو عجیب و غریب حرکات ہیں ان کی، سمجھ نہیں آتی۔ تو سوشل میڈیا پر پابندی کی سفارش ایک سینئر بزرگ صحافی نے حکومت کو تجویز دے دی۔ پہلے ٹویٹر بند ہوا تو اس پر حکومت جواب دہ ہو رہی ہے کہ ایکس کیوں بند ہوا، کچھ لوگ وی پی این یوز کر کے وی پی این آن کر کے ایکسیس یوز کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی پابندی پتہ نہیں کس حکمت عملی سے انہوں نے کہی۔ دوسرا عظمیٰ کاردار نے کہا کہ جی ہماری سوسائٹی کی ٹسل کی وجہ سے میری وہ چوری کا معاملہ جو ہے رکنیت بھی ختم ہو گئی، اور چوری کا معاملہ واقعی سچ تھا، جھوٹ نہیں ہے، لیکن میری رکنیت صرف جو ہے نا سوسائٹی کے آپ جو دو گروپ ہیں ان کے تضاد کی وجہ سے ہو گئے۔ تو بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا انہوں نے کہا جی ایسے لگتا ہے کہ حامد خان اور برسٹر گوہر اور عمر ایوب اور یہ نا سب ایسے لگتے ہیں کہ جی قاضی فیضی صاحب کے جو ہے نا وہ حامی ہیں، نون لیگ کے حامی ہیں۔ یہ ان کے اپنے ہی پلیٹ فارم سے باتیں آ رہی ہیں، اور ان کی ایک پلیٹ فارم پر پی ٹی آئی کی قیادت اکٹھے نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا بیان ہوتا ہے، اور غلطی پہ غلطی دہرا رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو میرے خیال میں اگر اسی طرح کرتے رہے تو پی ٹی آئی کے تو اپنا جو کچھ بھی ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ کے پی کے میں حلف برداری نہیں لے رہے، خیر وہ حلف برداری تو گورنر صاحب کو اختیار ہے، وہ لے لیں گے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ 6 ججوں کے بارے میں تحفظات ہیں، ان کے پر جو انہوں نے سنگین نظام لگائے ہیں خفیہ اداروں پر، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تو جو رائے دی گئی ہیں وہ سینئر جج جو ہے نا وکیل اعزاز احسن صاحب نے زبردست بیان دیا ہے کہ 13 رکنی فل کورٹ حاضر سروس ججوں پر کمیشن بنائی جائے، اور مخصوص لمیٹڈ وقت میں اس کا فیصلہ سنایا جائے، اور جس کو بلوانا ہے یعنی کہ ٹی آر اس کے تحت جس کو وہ اس ثبوت و شواہد اکٹھے کرنی ہے جس سے اس کو وہاں بلوایا جائے، اور تاکہ اس میں ججوں کو بھی وہیں بلوایا جائے، اور جن پر الزام آتا ہیں ان کو بھی انہیں بلوایا جائے۔ اور یہ بات بھی کیونکہ جنہوں نے الزام لگائے ہیں ججوں نے وہ اپنے ثبوت دیں گے اور دوسرے اپنا دفاع کریں گے، اس کے بارے میں حکومت بینیفیشری ہے اس نظام کی، تو اس نظام پر الزام لگا ہے، اب وہی حکومت اس کی انکوائری کیسے کروا سکتی ہے؟ تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب اس کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ ان کو فائدے دینے کے لیے سب کچھ دباؤ ڈالا گیا، فیصلے کروائے گئے۔ تو ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت یہ کام نہیں کرے گی، عدلیہ کے ساتھ مل کر اور پاک آرمی کے جو ادارے ہیں سب مل جل کر کام نہیں کریں گے، تو کیا امریکہ اور برطانیہ آ کر دخل اندازی کرے
تو پھر تو آپ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔